میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ کسی کی کسی جگہ نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن حضور نے فرمایا دوسری دفعہ جس نے نظر کی اس نے بالقصد اور بالارادہ کی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک ہے۔ یہ تیر جو ہوتا ہے نا یہ بس نکلتا ہی ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا، اور جہاں جاتا ہے جا کے لگ جاتا ہے۔ یہ جو نظر ہے نا، نظر یہ گمراہ کر دیتی ہے، پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر ذہن بھٹکتا ہے۔ کہا نظریں جھکا کے رکھو، جھکا کے۔ آپ کو بتاؤں جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، جن کی نظریں ناپاک رہتی ہیں وہ لوگ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر تھوڑے تھوڑے پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر ناپاک رہتی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ نظر کی ناپاکی چونکہ یہ وہ والا نشہ ہے جس سے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، ذہن نہیں بھرتا، تو بڑی سنجیدہ عمر تک بھی معاذ اللہ تعالیٰ یہ گناہ بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نظر کی صفائی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا تیری نظر اگر کسی جگہ پڑ گئی تو واپس کر لے اور اللہ سے ڈر جا۔ تو نے اللہ سے ڈر کے اس نظر کو واپس پھیر لیا، تیرا وہ واپس پھیرنا اللہ تیرے لیے عبادت بنا دے گا، اور عبادت بھی وہ جس کے اندر اللہ تجھے لذت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید نے کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب علیہ السلام مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ آگے جا کے عورتوں کے لیے بھی کہا کہ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مجبوری ہے، گزارنے نہیں ہوتا، رستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا ایک تو آنے جانے والے کو سلام کرو، اور دوسرا یہ کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور پھر فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور پھر فرمایا کہ رستے کا حق ہے کہ رستے میں رہنا ہے تو نظریں جھکا کے رہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہر شخص پر آپ کی نظر پڑے، ہر شخص پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت پر زور دیا، اور عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی نہ دیکھے غیر محرم کا چہرہ، اس کو بھی اگر شہوت کے ساتھ وہ دیکھے گی تو وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے۔